استغفار کا طریقہ ایک سا ہی ہوگا؟ خوبصورت سوال ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو بڑی توجہ کے ساتھ اس کی طرف غور کرنا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ جس طرح گناہ مختلف ہوتے ہیں اور ان کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح توبہ بھی مختلف ہے اور توبہ کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اچھا، طریقے مختلف ہیں مگر توبہ بیسیکلی ایک ہی ہے۔ توبہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جانا باقی سارے راستوں کو چھوڑ کر، وہ ندامت کے ساتھ ہو یا عبادت کے ساتھ ہو یا عاجزی کے ساتھ ہو یا اسے معبود برحق مانتے ہوئے ہو یا کسی بھی حوالے سے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کو، لوٹ آنے کو، گناہوں سے پھر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کو توبہ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ندامت بھی کرنا اور اپنے گناہ سے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا بھی توبہ ہے۔ ایک اور ندامت، پشیمانی، شرمندگی تو ہو گئی، اگر خوف اس میں شامل ہو، مطلب کوئی شخص خوف کی وجہ سے کرے تو کیا وہ بھی توبہ؟ جی بالکل، خوف سے ہو تو اب بھی صرف توبہ نہیں ہے بلکہ وہ عظیم توبہ ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آقا نامدار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، اور اے ایمان والو تم بھی ہر دن میں توبہ کیا کرو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا، میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی اللہ کی بارگاہ سے 100 بار توبہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ نبی کی توبہ ہے۔ تو نبی کی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ خدا نخواستہ کوئی گناہگار ہیں تو اس لیے عبادت کر رہے ہیں، بلکہ نبی کی توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزید بلندی درجات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے عرفان کے لیے اور کیف و سرور کے جو لمحات ہیں ان میں جانے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک توبہ ہے وہ گناہگار کی توبہ ہے۔ تو ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے بعد گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں مجرم ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو گناہگار کی توبہ ہے وہ گناہوں سے نکلنے کے لیے ہے، اور اگر وہ اس توبہ پر مستقیم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہگاروں کے درجے سے نکال کر اپنے پاک بندوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ توبہ کی اہمیت کرنی ہے، یس ہر صورت کرنی ہے۔ توبہ کی جو اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم والجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اللہ رب العالمین کو توبہ اتنی زیادہ پسند ہے، اتنا توبہ کرنا محبوب لگتا ہے اور توبہ کرنے والا اتنا پیارا لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ اگر تم لوگ توبہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو تباہ کر دے گا اور ختم کر دے گا، حتیٰ کہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو لائے گا جو گناہ گاری بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ سے فوری توبہ اور رجوع کرنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بار 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 معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا صرف نیک ہونا اللہ کی بارگاہ میں میٹر نہیں کرتا، فرشتے بھی نیک ہیں۔ نیکی کے ساتھ ساتھ بتقاضا بشریت جب ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے توبہ بھی کریں اور خود کو گناہ گار سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجز و نیاز بندے کا اپنی بارگاہ میں بے حد پسند ہے اور محبوبیت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب۔